کیا آپ یقین کریں گے کہ میں صبح 10 بجے پاکستان کے عظیم ترین نغمہ نگاروں میں سے ایک کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا اور صرف 2 گھنٹے بعد، جی ہاں صرف 2 گھنٹے بعد مجھے ان کی وفات کی خبر مل گئی۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ میری زندگی کا ایک ایسا لمحہ ہے جو آج بھی مجھے اندر تک ہلا دیتا ہے، اور اس کہانی کے آخر میں ایک ایسا مصرع ہے جو لاکھوں لوگوں کے دلوں کا درد بن چکا ہے۔ لب دا پھریں گا مٹی دیاں ٹیریاں۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں فنکار دی پوڈ کاسٹ، اور آج میں آپ کو پاکستان کے عظیم ترین نغمہ نگار خواجہ پرویز کی زندگی، فن اور ان سے جڑی ایک ایسی یاد سنانے جا رہا ہوں جو میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ناظرین، 20 جون 2011 کی صبح تقریباً 10 بجے میں لاہور کے ایمس ہسپتال کے AVH وارڈ کے VIP روم نمبر 7 میں داخل ہوا۔ میرے سامنے خواجہ پرویز صاحب بیٹھے تھے، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خواجہ پرویز صاحب مسکرائے اور اپنے پوتے سے کہا، مدثر کا خیال رکھنا، جب بھی آئے اسے چائے ضرور پوچھنی ہے۔ یہ وہ بات تھی جو انہوں نے اپنے پوتے کو میرے حوالے سے کہی۔ پھر ہماری گفتگو شروع ہو گئی۔ میری ان کے ساتھ گفتگو جو ہوتی تھی وہ فلمی صحافت کے حوالے سے ہوتی تھی، موسیقی کے حوالے سے ہوتی تھی، نغمہ نگاری کے حوالے سے ہوتی تھی، اور ان سے پیشتر، ان سے پہلے جو لوگ نغمہ نگاری کر چکے تھے ان کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اور اس دن بھی تقریباً 1 گھنٹے تک یہی پہلوؤں پر بات ہوتی رہی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میں واپس گھر آ گیا۔ دوپہر 12 بجے میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف خواجہ مبشر پرویز تھے۔ ان کی آواز میں درد تھا اور بھرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ والد صاحب وفات پا گئے ہیں۔ یہ سن کر ناظرین میں ساکت رہ گیا۔ ابھی تو چند لمحے پہلے ان سے مل کر آیا تھا، ابھی تو وہ چائے پی رہے تھے، ابھی تو وہ باتیں کر رہے تھے، مگر زندگی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کارڈک اریسٹ۔ ناظرین، کارڈک اریسٹ نے پاکستان کے عظیم شاعر اور نغمہ نگار خواجہ پرویز کو ہم سے جدا کر دیا۔ لیکن ایک سوال آج بھی میرے ذہن میں گونجتا ہے، کیا واقعی خواجہ پرویز خاموش ہو گئے یا ان کے گیت، ان کے الفاظ آج بھی بول رہے ہیں؟ یہ کہانی کسی کتاب سے نہیں لی گئی، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ یہ ایک صحافی نہیں بلکہ ایک عقیدت مند کی داستان ہے۔ ناظرین، خواجہ پرویز، جن کا اصل نام غلام محی الدین تھا، 1932 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے نصف صدی تک فلمی دنیا میں اپنے تخلیقی صلاحیتوں کا ایسا جادو جگایا کہ ان کا نام پاکستانی فلمی تاریخ کا لازمی حصہ بن گیا۔ انہوں نے پاکستانی فلموں میں سب سے زیادہ گیت لکھنے کا اعزاز حاصل کیا، جو آج بھی ایک منفرد ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 1956 میں فلم گڈی گڈا میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا، لیکن بطور نغمہ نگار ان کی اصل پہچان 1965 میں بنی۔ یہ وہ دور تھا جب قتیل شفاعی، تنویر نقوی، سیف الدین سیف، مسرور انور اور حبیب جالب جیسے بڑے نام فلمی شاعری پر چھائے ہوئے تھے۔ ایسے ماحول میں اپنی الگ شناخت بنانا آسان نہیں تھا، مگر خواجہ پرویز نے اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ پھر وہ گیت آیا جس نے پورے پاکستان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ ناظرین، یہ گیت تھا تم ہی ہو محبوب میرے، میں تمہیں کیوں نہ پیار کروں۔ مسعود رانا کی آواز میں یہ گیت ایسا مقبول ہوا کہ ہر طرف گونجنے لگا۔ اس کے بعد جب کوئی پیار سے بلائے گا، تیری محفل سے یہ دیوانہ چلا جائے گا، سامنے آ کے تجھ کو پکارا نہیں اور اپنوں نے غم دیے تو مجھے یاد آ گیا، جیسے بے شمار شاہکار گیت سامنے آتے چلے گئے اور ایک سلسلہ چل نکلا۔ اگر خواجہ پرویز صاحب کو عوام کے دلوں کا شاعر کہا جائے تو بالکل درست ہوگا۔
کیونکہ ان کا اصل جادو پنجابی فلموں میں نظر آیا۔ پھر ایک ایسا گیت تخلیق ہوا جس نے تاریخ رقم کر دی، سن وے بلوری اکھوالے ایسا دل تیرے نال لا لیا۔ نور جہاں کی آواز، خواجہ پرویز کے الفاظ اور موسیقی کے جادوگر تافو کا سحر مل کر پاکستانی فلمی موسیقی کا سنہرا باب بن گئے۔ خواجہ پرویز صاحب اکثر بتایا کرتے تھے کہ بلوری اکھ والیا دراصل وہ الفاظ تھے جن سے ان کی والدہ ان کو پکارا کرتی تھیں۔ ماں کی محبت ایک لازول گیت میں ڈل گئی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ نور جہاں اور خواجہ پرویز کا اشتراک پاکستانی موسیقی کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ میری چیچیدہ چھلا مائی لا لیا، اس کے علاوہ ویک تیرا پیار مینوں ملیا اور ماہی آوے گا میں پھلاں نال دھرتی سجاواں گی جیسے گیت صرف نغمے نہیں تھے بلکہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گئے تھے۔ موسیقی کے عروج کا دور تھا، پنجابی فلم کے عروج کا دور تھا، اور اوپر سے خواجہ پرویز کے لکھے ہوئے گیت ہر کوئی سنتا تھا اور ہر کوئی پسند کرتا تھا۔ خواجہ پرویز نے نصرت فتح علی خان کے لیے بھی کئی یادگار کلام لکھے جن میں سانو ایک پل چین نہ آوے اور کسے دا یار نہ بچھڑے آج بھی بے حد مقبول ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک بات آپ کو چھوٹا سا واقعہ اور بتاتا چلوں کہ ایک دن گنگا رام ہسپتال میں اپنے ایک بزرگ ملک شعیب صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی جو آج تک میرے ذہن میں نقش ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلم جناب علی کا ایک گیت انہیں اپنی زندگی یعنی کہ ان کی زندگی کی کہانی لگتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی دور تھے، وہ بے روزگار تھے اور سلسلے میں دبئی میں کام کرنے گئے۔ اس دوران ان کی والدہ شدید بیمار ہو گئیں اور انہیں بار بار واپس بلاتی رہیں، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ واپس نہ آ سکے۔ پھر ایک دن والدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور وہ آخری دیدار بھی نہ کر سکے۔ یہاں پہ رکے، توقف کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جب بھی نور جہاں کی آواز میں یہ گیت سنتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، اور خاص طور پر اس مصرے پر لب دا پھریں گا مٹی دیاں ٹہریاں۔ یہ صرف مصرع نہیں، یہ ان تمام لوگوں کا درد ہے جو زندگی کی دوڑ میں اپنے پیاروں سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دن صرف یادوں کے سہارے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، 20 جون 2011 کو خواجہ پرویز دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے، ان کے لفظ زندہ رہتے ہیں، ان کے گیت زندہ رہتے ہیں اور ان سے محبت کرنے والے لوگ انہیں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ آج بھی جب نور جہاں کی آواز گونجتی ہے، جب نصرت فتح علی خان اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا گانا سانو ایک پل چین نہ آوے گاتے ہیں یا ریڈیو پر سنائی دیتا ہے، یا جب بھی کوئی یہ گیت پلے کرتا ہے کہ تم یوں محبوب میرے گنگناتا ہے، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خواجہ پرویز ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ کو خواجہ پرویز کا کون سا گیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ پاکستانی فلمی موسیقی اور فنکاروں کی ایسی ہی نایاب تاریخی اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل فنکار دی پوڈ کاسٹ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، اور اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ذریعے تو میرے چینل کو اور میرے پیج کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے مدثر قدیر کو دیجیے اجازت۔ اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور عظیم فنکار کی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔